اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات۔ اپنے اپنے مریضوں کی صحت یابی کے لیے، جتنے مقروضین ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، جتنے حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کی بجاوری کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میری ملت کے جتنے نوجوان بے روزگار ہیں ان کے باعزت باوقار روزگار کے لیے، جن کے روزگار ہیں، جن کی نوکریاں ہیں، تجارت ہے، کاروبار ہے، ان کے مال و رزق میں برکت، اضافے اور رزق حلال کی فراوانی کے لیے صلوات۔ امام زمان ارواحنا الفدا کی طول عمر اور تعجیل فرج کے لیے محبت بھری خلوص بھری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء
المرسلین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب ووزیرہ واخیہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین فاتح الخیبر والخندق والاحد والحنین والد شبیر و شبر آنی امیر المؤمنین نار حیدری وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المختارین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صلوات زندہ و سلامت رہیں کائنات کا خالق آپ کو دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے جتنے قدم چل کے ذکر پاک میں تشریف لے کے آئے ہیں بلکہ ہر اس مقام پہ جہاں پر ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے وہاں پر شب و روز آپ فقط آپ نہیں اپنے خانوادے کو اپنے گھر والوں کو بھی لے کے جاتے ہیں دعا ہے پروردگار عالم کی حضور خدا آپ کے والدین کے آپ کے اساتذہ کے آپ کے دوستوں کے آپ کے پڑوسیوں کے آپ کے تمام رشتہ داروں کے بلکہ اس پوری دھرتی کے تمام شیعہ سنی مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے جتنی حاجات لے کے آئے ہیں کائنات کا خالق آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے اس فرش عزا پر جتنے مریض بیٹھے ہیں یا آپ کے جتنے مریض ہیں خدا سب مریضوں کو صحت عطا فرمائے جس طرح خوبصورت آمین کہی ہے اس سے بہتر صلوات پڑھیں ایام جیسے جیسے نزدیک ہو رہے ہیں ایسے ایسے غم کے آثار ہر انسان کے چہرے اور وجود سے آشکار ہو رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ دیر آج آپ کو زحمت دوں جو آپ کا وقت ہے وہ تو ختم ہو گیا لیکن میرے دوستوں نے مجھ سے کہا تو مجھ سے انکار نہیں ہوا میں نے کہا مومنین کی زیارت بھی ہوگی اور یہ مجھے سعادت ہوگی کہ میں بروز قیامت جب مولا مظلوم کربلا کے ذاکرین کی صف پڑھنے والوں کی لائن لگی ہوگی اس میں مجھے حقیر کبھی نام آ جائے گا اور جہاں پر سننے والوں کی ایک کثیر تعداد آپ تشریف فرما ہیں انشاءاللہ خدا آپ کی جو روحانی بیماریاں ہیں
جو آپ کی جسمانی بیماریاں ہیں، اس ذکر کے صدقے میں خدا ان تمام بیماریوں کو دور فرمائے۔ تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے محبت فرمائیں، بلند صلوات۔ اللہ کے نبی صبح کی نماز پڑھا کے اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے، اے میرے صحابہ، میں نے آج رات خواب دیکھا ہے۔ ایک چیز واضح کرتا چلوں، آپ کا اور میرا خواب سچا اور جھوٹا ہو سکتا ہے، دونوں احتمال ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے مظفر گڑھ کے ہمارے برادر مولانا تشریف لے کے آئیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا خواب اور ہمارے خواب میں فرق کیا ہے۔ میرا اور آپ کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو نبی ہے، جو امام ہے، اس کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ خود علوم قرآن کی ایک بحث ہے کہ یہ جو نبی کو خواب آتا ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے، جس میں ایت اللہ معرفت ہیں اور دیگر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خواب ہوتا ہے در حقیقت وحی کی ایک قسم ہے جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوتی۔ حضرت ابراہیم کو خواب آیا، بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ خود آیت قرآن کہتی ہے کہ جناب اسماعیل نے کہا، بابا جو آپ کو حکم ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو خواب آیا اس کے اوپر عمل، کہا جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ وحی پروردگار ہے۔ دیگر بھی مثالیں کافی، موضوع سے نہ ہٹ جاؤں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رات کو خواب دیکھا اور عالم خواب میں منظر یہ تھا کہ جنت کا نظارہ ہے اور وہاں پر میرے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء اور میرے بھائی حضرت جعفر طیار ہیں کہ جو جنت کے اندر پرواز کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے انہیں پر دے رکھے ہیں اور وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ پرواز کرتے کرتے وہ آ کر بیٹھے ایک تخت کے اوپر، سامنے دسترخوان بچھا، دسترخوان کے اوپر جو نعمات تھی وہ انگور تھے۔ کھاتے کھاتے وہ انگور فوراً وہ کھجور بن گئے۔ کھجور کھاتے کھاتے وہ ایک اور پھل انار کی شکل اختیار کر گئے۔ اللہ کے نبی قریب پہنچے، چچا حمزہ میرا سلام، بھیا جعفر طیار میرا سلام، اٹھ کر استقبال کیا، اپنے پاس بٹھایا۔ اللہ کے نبی نے اور باتیں بہت، لیکن ایک سوال جو کیا وہ آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے میرے چچا، اے میرے بھائی، یہ مقام و منزلت کہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں، انواع و اقسام کے پھل میوجات آپ کے سامنے ہیں، یہ کن وجوہات کی بنا پر یہ آپ کو مقام ملا ہے؟ آپ کے اور میرے لیے پوچھا۔ جناب حمزہ نے بھی، جناب جعفر طیار نے بھی یک زباں ہو کے فرمایا، نہ نماز کا ذکر کیا، نہ شہادت کا ذکر کیا، کسی اور عبادت کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ 3 عبادتوں کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ اللہ کے نبی نے تعجب سے پوچھا، وہ کون سے 3 ہیں عمل کہ جن کی وجہ سے یہ مقام ملا؟ تو دونوں شہزادوں نے کہا، یا رسول اللہ سب سے پہلے پیاسے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، پیاسے کو پانی پلانے کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے، اور دوسرا یا رسول اللہ علی سے محبت کی وجہ سے، اور تیسرا آپ کے اوپر درود پڑھنے کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ بلند صلوات اے علی، پہلے نعرہ پھر صلوات، صلی اللہ محمد وآل۔ 3 وجوہات کی بنا پر، پانی پلانا پیاسے کو، علی کی محبت، اور آپ پر
اور آپ کی آل پر درود۔ ایک وقت آیا کہ جب یہ تینوں ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ کون کون تین؟ اللہ کے نبی، مولا علی اور حضرت سلیمان فارسی۔ آپ کو علم ہے یقیناً، اگر نہیں تو میں عرض کروں، تمام صحابہ میں سے جس صحابی کی عمر مبارک سب سے زیادہ ہے وہ حضرت سلیمان فارسی ہے۔ 300 سال سے لے کر 350 سال لکھی ہے۔ کوئی 20-25 سال، 50 سال، 100 سال نہیں، 1 سال نہیں، 200 300 سال سے لے کر مختلف کتابوں میں کسی نے 300 لکھا، کسی نے 350 لکھا۔ اتنی طولانی عمر ہے، ضعیف العمر صحابی۔ اللہ کے نبی جناب علی مرتضیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا علی مجھ پیغمبر کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ کو پسند ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سب سے پہلے پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، یہ ماہ سفر تک لگی رہیں گی۔ میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، درست ہے کہ ماہ سفر تک سبیلیں لگی رہیں گی۔ گرمی آپ کے علاقے میں شدت کی گرمی ہے، کوشش کیجئے گا جب بھی آپ کی گلی میں کوئی سبزی بیچنے والا، کوئی پھیری لگانے والا آواز لگائے نا کہ فلاں چیز لے لو، اپنے فریج میں سے ایک بوتل نکال کے نہ جا کے اسے دے دینا۔ رسول کی حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ پیاسے کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی کی آواز آئی، دوسری جو مجھے چیز پسند ہے وہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی الحمدللہ ماہ محرم ہو یا ماہ رمضان ہو، مومنین مسلمان جو ہے دل کھول کر انفاق کرتے ہیں اور لوگوں کو نظر و نیاز کھلاتے ہیں۔ ویسے بھی کوشش کریں، ویسے بھی اگر کوئی مومن آپ کی گلی سے گزر رہا ہو نا، اسے کہیں آئیں آج مل کر کھانا کھاتے ہیں، جو حاضر ہے، جو پکا ہوا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں دعوت شراز۔ دعوت شراز یعنی جو کچھ گھر میں حاضر ہے وہی پیش کر دینا، اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی کی آواز آتی ہے، یا علی جو مجھے پسند ہے وہ ہے سحری کی عبادت۔ آدھی رات کے وقت اس عظیم رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بے نیازی اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اس کی عبادت کرنا، اور وہ بھی سحری، صبح کے وقت، یہ مجھ محمد کو بہت پسند ہے۔ 3 چیزیں، پیاسے کو پانی، بھوکے کو کھانا اور سحری کی عبادت۔ جیسے بیٹھے تھے نا مولا علی، کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں بھی عرض کروں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ بھی اپنی 3 چیزیں جو ہیں وہ لکھ رکھیں، ہو سکتا ہے میں کسی سے پوچھ لوں۔ مولا علی کہتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، یا علی بیان کر۔ کہا مجھے سب سے پہلی جو چیز پسند ہے وہ ہے گرمیوں کے روزے۔ پتنی مومنین کو سردیوں کے پسند ہیں یعنی صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ اکبر۔ مجھے گرمیوں کے لمبے دن ہوں، شدت کی گرمی ہو، پنجابی جیٹ ہار دی گرمی ہوئے، لمبے روزے ہون، جی یہ مجھے علی کو بہت پسند ہے۔ دوسری چیز یا رسول اللہ جو مجھے پسند ہے وہ ہے سحری کی عبادت۔ میں علی کا یہی دل کرتا ہے صرف سحری نہیں، پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ 1000 رکعت پڑھنے والا آپ کا اور میرا مولا علی، 1000 رکعت۔ کہا یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک گرمیوں کے روزے، دوسری سحری کی عبادت، اور تیسری یا رسول اللہ جو مجھے چیز پسند ہے وہ اللہ اور آپ کے دشمنوں کے خلاف تلوار لے کر جہاد کرنا پسند ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اپنے میں بزرگ جو بیٹھے ہیں نا سفید ریش، ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ۔ پاک رسول نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند،
مولا علی نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند. جیسے بیٹھے تھا نا سلمان صحابی رسول، کھڑا ہو گیا، ادب کے ہاتھ جوڑ کے کہتے یا رسول اللہ اگر اجازت دیں مجھ سلمان کو تو مجھ سلمان کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں. مولا علی بھی مسکرائے، اللہ کے نبی بھی مسکرائے. ہاں سلمان بیان کر کون سی تجھے 3 چیزیں پسند ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ دل یہی چاہتا ہے جو مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، آپ کی پیاری پیاری باتیں سنتا رہوں، علی ولی کا چہرہ دیکھتا رہوں اور زہرا کے گھر کی دربانی کر. آپ کی باتیں سننا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. آپ کی پیاری پیاری باتیں سننا مجھ سلمان کو بہت پسند ہے. پورا دن گزر جائے دل نہیں کرتا کہ آپ سے اٹھ کے کہیں اور چلا جاؤں، اور علی ولی سامنے ہوں. آپ کا ہی فرمان ہے یا رسول اللہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. دوسری یہ چیز پسند ہے، اور تیسری چیز زہرا کے گھر کا جھاڑو دینا بڑا پسند. اللہ اکبر. یہ نوکری ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے جناب سلمان کا اہل بیت کے ساتھ، رسول کے ساتھ، علی و بطول کے ساتھ. حضرت سلمان ایک دن دروازے پہ آئے، دستک دی، جناب فضہ آئیں، سلام دعا ہوا. ایک لمبا مکالمہ ہے، میں وہ چھوڑ کر اپنے مقصد پہ آؤں تاکہ 2 جملے مصیبت کے بھی کہہ سکوں، وقت زیادہ نہ ہو جائے. جناب سلمان اور جناب فضہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. یا ایک دفعہ جناب فضہ کی آواز آتی ہے سلمان میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گی. ساری چیزیں چھوڑ کر بالکل نتیجے پہ سلمان سے کہتی ہے سلمان آپ سب صحابی کھڑے رہیں گے، میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گی. جناب سلمان نے کہا ٹھیک ہے فضہ تیرا بڑا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو 14 کی زیارت کرتی ہے، زہرا کے گھر میں ہے تو، اس میں کوئی شک نہیں ہے تو جنت میں سب سے پہلے جائے گی. لیکن مجھے بتا کیا اللہ کے نبی سے پہلے جائے گی جنت میں؟ سلمان نے سوال تو بڑا سخت کیا تھا، لیکن جناب فضہ کی آواز آتی ہے سلمان سن میں اللہ کے نبی سے پہلے جنت میں جاؤں گی. پریشان نہیں ہونا بھائی آپ نے، میں ابھی حل کروں گا اس مسئلے. ہاں آپ کے چہرے مرجھانا شروع نہ ہو، ابھی مسئلے کو حل کریں. سلمان میں اللہ کے نبی سے پہلے جنت میں جاؤں گی. جناب سلمان تڑپ گئے، تڑپ کے کہتے ہیں کیا مولا علی سے پہلے بھی جائے گی؟ کہاں میں مولا علی سے پہلے بھی جنت میں جاؤں گی. سلمان کی آواز آئی اے فضہ توبہ طیب کر، کافر ہو جائے گی، مشرک ہو جائے گی، لادین ہو جائے گی، مرتد ہو جائے گی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ فضہ کی آواز آئی نہیں میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گی. سلمان چلے آئے اللہ کے نبی کے پاس. یا رسول اللہ فضہ مرتد ہو گئی ہے. کیا ہوا سلمان؟ سلمان کی آواز آتی یا رسول اللہ ہماری بات ہو رہی تھی، یا فضہ نے کہا کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گی. میں نے پوچھا آیا اللہ کے نبی سے پہلے بھی جائے گی؟ کہتی میں جنت میں سب سے پہلے جاؤں گی. کیا علی ولی سے بھی پہلے؟ کہاں علی ولی سے بھی پہلے جاؤں. اب اللہ کے نبی نے کیا جملہ استعمال کیا؟ سلمان جاؤ میری بیٹی فضہ کو بلا کے لے آؤ. جسے رسول بیٹی کہے اس کا کیا مقام ہوگا. فضہ کئی بھائی اللہ کے نبی نے سلمان کا وہ جو سوال تھا وہ دہرایا. فضہ سلمان کہہ رہا ہے کہ تو نے کہا ہے تو سب سے پہلے جنت میں جائے گی. ہاں یا رسول اللہ میں جنت میں سب سے پہلے جاؤں گی، آپ سے بھی پہلے، علی ولی سے بھی پہلے. رسول مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں فضہ کوئی دلیل؟ یہاں پر ہم علماء کی محفل میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ما ابناء الدلیل، ہم ہیں دلیل کے بیٹے. کوئی دلیل دے ہم مان جائیں گے، دلیل نہ دے ہم نہیں مانتے. کہا فضہ کوئی دلیل ہے؟ جناب فضہ کی آواز آتی ہے یا رسول اللہ آپ کا دربار تھا، آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا تھا اول شخص یدخل الجنہ ابنتی فاطمہ.
اللہ ناقت نور و زمام ناقت بید خادمت فضہ۔ اللہ کے نبی یا رسول اللہ، آپ ممبر نبوی پہ تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع تھا، آپ فرما رہے تھے جنت میں جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ میری بیٹی بطول ہوگی، پیدل نہیں ہوگی، نوری ناقہ کے اوپر سوار ہوگی اور اس نوری ناقہ کی مہار ہوگی فضہ کے ہاتھ میں۔ یا رسول اللہ، جس کے ہاتھ میں مہار ہوگی وہی تو پہلے جنت میں۔ حیدری اللہ اکبر، جس کے ہاتھ میں اس کی مہار ہوگی وہی جنت میں پہلے داخل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جناب فضہ نے استدلال پیش کیا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی جناب زہرا ہیں۔ بس عزادارو، جیسے میں پاکستان کا رہنے والا ہوں اور میں اگر کسی ملک چلا جاؤں تو مجھ سے کہیں گے کہاں کے ہو، تو میں کہوں گا پاکستانی۔ ایک چھوٹی یہ جو ساتھ لگتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں نسبت۔ کون ہے جی آپ؟ میں بلوچی ہوں۔ کون ہے جی آپ؟ میں پنجابی ہوں۔ کون ہے جی؟ کشمیری ہوں۔ یہ جو یہ لگتی ہے یہ نسبت کی ہوتی ہے۔ ایک دمشق جو سوریہ شام ہے، وہاں کے رہنے والا ایک سید ہے جس کا نام ہے سید ابراہیم، اور مشہور ہوا یہ سید ابراہیم دمشقی۔ اس کی اولاد نرینہ نہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں۔ اور ایک دن ایک بیٹی کو عالم خواب میں ایک بچی آ کے کہتی ہے کہ میری جو قبر ہے اس کے اندر پانی آ گیا ہے، اپنے بابا سے کہو میری قبر کو تعمیر کرے۔ بیٹی نے کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری شب دوسری بیٹی کو خواب میں آ کے یہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں، میں اللہ راسی ہوں، میں غریب ہوں۔ کہا میں سید ذاتی ہوں۔ اپنے بابا سے کہو میری قبر کو تعمیر کرے۔ تیسری شب آ گئی، تیسری بیٹی کو خواب آیا میں اللہ راسی ہوں، میں پردیسی ہوں، میں مسافر ہوں، میں سید زادی ہوں۔ بابا سے کہو میری قبر تعمیر کرے۔ والد ابراہیم کو بتایا، اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ چوتھی شب آ گئی، ابراہیم کو خود یہ بچی خواب میں آ کے کہتی ابراہیم تیری بیٹیوں کو کہا تھا تو نے توجہ نہیں کی، آج تیرے پاس خود چل کے آئی ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ابراہیم میری قبر میں پانی ہے، میری قبر کو تعمیر کر۔ ابراہیم سید اٹھا، گیا والی شام کے پاس، جو حاکم شام تھا اس کے پاس گیا، مسئلہ بیان کیا۔ والی شام نے تمام شیعہ سنی علماء کو اکٹھا کیا، سب سے کہا کہ اس طرح خواب ہے، کیا کیا جائے؟ فیصلہ ہوا نبش قبر کو کھودا جائے، قبر کو کھولا جائے۔ دن مقرر ہوا، سب علماء شیعہ سنی علماء نے غسل کیا، سفید لباس پہنے۔ جب ہتھیار اوزار اٹھا کے چلنے لگے نا، اس سید ابراہیم کی جو 3 بیٹیاں ہیں سامنے آ گئیں اور آ کے کہتی ہیں بابا آپ سارے مرد ہیں نا، اور آپ جا رہے ہیں قبر کو کھولنے کے لیے، وہ جو کہتی تھی میں سید زادی ہوں بابا وہ جو کہتی تھی میں سید زادی ہوں، ہمیں بھی ساتھ لے کے چل۔ بیٹیاں ساتھ چلیں۔ اب تاریخ میں بہت زیادہ الفاظ ہیں، میں وہ سارے چھوڑ کے جو بھی اس زمین کو کھودنا چاہتا تھا، کسی کا ہتھیار نہیں لگتا تھا، لیکن فقط سید ابراہیم کا
قبر جب کھودی گئی اور لاحد قریب آئی نا، بچیاں سامنے آ کے کہتی ہیں بابا ان تمام مردوں کو کہو کہ ایک طرف چلے جائیں، ہم خود قبر میں اتریں گی۔ تینوں بچیاں قبر کے اندر اتریں۔ عزادارو جب لاحد سامنے آئی نا، تینوں نے چیخ بلند کی اور بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش آیا، ابراہیم پاس آ کے کہتا ہے او میری بیٹیوں کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ تینوں بہنوں کی آواز آتی ہے بابا وہ کہتی تھی میں یتیم ہوں، وہ کہتی تھی میں اللہ راسی ہوں، وہ کہتی تھی میں پردیسی ہوں، وہ کہتی تھی میں سید زادی ہوں، لیکن بابا اس نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ میرے کان بھی زخمی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بابا اس نے یہ تو نہیں بتایا تھا میرے رخسار زخمی۔ میرے بھائی نے جناب عباس کی شہادت آپ کو سنائی۔ میں نے کہا کیوں نہ ہوں میں اس کی بھتیجی کا ذکر کر دوں۔ اللہ اکبر۔ عمر کم، عمر 4 سال، دکھ بہت زیادہ، فقط اشارہ کر کے آگے گزروں، دکھ زیادہ، عمر کم۔ کرتے کو آگ لگی تو اس بی بی کی، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے تو اس بی بی کے، گھوڑے کے ساتھ دوڑایا گیا تو اس بی بی کو، اونٹ کے اوپر باندھا گیا تو اس بی بی کو، زندان کے اندر قید کیا گیا تو اس بی بی۔ اللہ اکبر۔ دکھ زیادہ، عمر کم۔ 19 ماہ رمضان کو مولا علی کو ضرب لگی، 19 ماہ رمضان مولا کو ضرب لگی، 21 کو مولا کی شہادت ہے۔ جب شب شہادت آئی نا 21 کی رات، بی بی زینب کبریٰ پاس بیٹھے ہیں، یا مولا علی کی آواز آتی ہے بیٹا زینب آج کی رات جاگتے رہنا، یہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ علی ولی اپنی بیٹی زینب کبریٰ سے کہہ رہے ہیں بیٹا آج کی رات جاگتے رہنا۔ اور 10 محرم کی رات مولا حسین اپنی سکینہ کو کہہ رہے سکینہ سو جا۔ دونوں امام ہیں، ایک اپنی بیٹی کو کہتا ہے جاگتی رہو، دوسرا کہتا ہے سو جا۔ سمجھ نہیں آئی، میں نے جب غور کیا پتہ یہ چلا مولا علی اس لیے کہہ رہے جاگتی رہنا، میرے بعد عباس ہے، میرے بعد حسن و حسین ہے، سو لینا، لیکن سکینہ کو کہا سو جا، میں آج کی رات کا مہمان ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ خدا آپ کے مریضوں کو صحت عطا فرمائے۔ آ گئی زندان کے اندر، عالم خواب میں بابا کو دیکھا اور رونا شروع کیا۔ کبھی اس جگہ پر بیٹھ کر کہتی ہے میرے بابا ابھی یہاں پر بیٹھے تھے، مجھے گود میں پیار کر رہے تھے۔ کبھی اس مقام پہ آتی ہے ابھی میرے بابا یہاں پہ تھے، مجھے سینے سے لگا کر پیار کر رہے تھے۔ زندان کے اندر بی بی کی یہ حالت ہے، ہر بی بی گریہ کر رہی ہے۔ گریہ کی آواز بلند ہوئی، محل میں پہنچی، لعین کے کانوں پہ آواز گئی، کہا یہ شور کیسا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا حسین کی یتیمہ ہے، وہ رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ عالم خواب میں بابا کو دیکھا ہے۔ کیسے چپ کرے گی؟ اگر بابا کا سر مل جائے نا خاموش ہو جائے گی۔ لعین نے حکم دیا سر کو لے چلو۔ زندان کے دروازے پہ سر آیا، سید سجاد اپنے زنجیروں کو لے کر دروازے پہ آئے۔ مدت کے بعد اپنے بابا کا سر اپنے ہاتھوں پہ آیا۔ مولا حسین کے سر کو دیکھ کر بڑے بیٹے سید سجاد نے کہا ہوگا بابا تیرے بعد ہمارے اوپر بڑی مصیبتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ لے کے آئے، سکینہ بابا کو یاد کر رہی تھی، آ دیکھ بابا آ گئے۔ تشت کے اوپر رومال تھا، جملہ مصیبت کا کہنے لگا ہوں، تشت کے اوپر رومال تھا۔ میرے مولا کی آواز آتی ہے سکینہ آپ بابا کو مل۔
جو ہی دیکھی نا یہ حالت رو کے کہتی ہے سجاد بھیا میں نے کھانا تو نہیں مانگا میں نے تو بابا مانگا ہے۔ پردہ ہٹایا، کٹی ہوئی گردن جو نظر آئی نا، بی بی سکینہ نے ہاتھ پھیلائے، رو کے کہتی ہے بابا آپ جب بھی گھر میں آتے تھے اپنے ہاتھ پھیلاتے تھے، مجھ سکینہ کو اٹھا لیتے تھے، ہائے بابا آج آپ کی مجبوری ہے، آپ کے ہاتھ نہیں، سکینہ اٹھاتی ہے، پھر زمین پہ لیٹ گئی، رو کے کہتی ہے بابا جب آپ اٹھا لیتے تھے مجھ سکینہ کو اپنے سینے پہ سماتے تھے، ہائے بابا آپ کا دھڑ کر بنا ہے، آپ کا سر ہے، آ میرے سینے پہ آ جا، سینے پہ سر رکھا، 3 بین کیے، رو کے کہتی ہے بابا جب تو میدان گیا تھا پیاسا تھا مجھے بتا، تجھے کسی نے پانی پلایا یا نہیں؟ دوسرا سوال کیا بابا تیری رگیں کس نے کاٹی ہے، مجھے یتیم کس نے کیا؟ تیسرا سوال کیا، رو کے کہتی ہے بابا شام کی بچیاں نرم نرم تکیے لگا کے سوتی ہیں، میں تجھ حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں، بابا میں اینٹوں کا سرانہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، سوائے غم مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دیکھیں۔ ایک منزل کے لیے 2 منٹ کی آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ ہو گئی سکینہ دفن، قیدیں چھوٹ گئی، جب قافلہ واپس آنے لگا کربلا و مدینہ، سید سجاد کے پاس ہر بی بی نے آ کے کہا سجاد بیٹا زندگی کا پتہ کوئی نہیں، چاہتے ہیں آخری مرتبہ سکینہ کی قبر پہ جائیں۔ ہر کوئی قبر پہ آیا، آ کر میرے مولا سید سجاد نے کہا سکینہ ہر روز پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، میں کہتا تھا اپنے وطن جا رہے ہیں، سکینہ اٹھی میری قیدیں رہا ہو گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔